بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شہر کے بہت اہم مسائل پر بات کرنی ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے وہ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا جو رزلٹ آیا ہے 11ویں جماعت کا، پہلے سائنس گروپ کا اور پھر اس کے بعد اب کامرس گروپ کا اور آرٹس گروپ کا آیا ہے، اور ان دونوں گروپس میں تقریباً یعنی ابھی تو 80% بچوں کو فیل کر دیا ہے اور اس سے پہلے 66% بچوں کو کراچی کے فیل کر دیا ہے۔ میٹرک کے موقع پر بھی ملتا جلتا اس سے کام کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب MD-CAT کے امتحانات ہو رہے تھے، ٹیسٹ ہو رہے تھے، تو اس وقت بھی 2 مرتبہ ایک تو یہ ٹیسٹ لیا گیا، اس میں دھاندلی ہوئی، اس میں چیٹنگ کروائی گئی، بعض مخصوص جگہوں پر لیک کیا گیا پیپر، اور پورا کا پورا یہ نظام ہی تلپٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ کراچی دشمنی میں یہ لوگ اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اب تم MD-CAT کے بھی قابل نہیں رہو، اب تم کراچی یونیورسٹی اور NAD یونیورسٹی کا ٹیسٹ دینے کے قابل بھی نہیں رہو، تمہیں ہم فیل ہی کر دیتے ہیں۔ اور وہ بچے جو میٹرک میں اگر ان کی 80 اور 90% لینے والے بچے، ظاہر ہے کہ عام بچے نہیں لے سکتے یہ پرسنٹیج، تو وہ پڑھنے والے بچے بچیاں ان کو آپ 11ویں جماعت میں 3 پیپروں میں فیل کر دیں، 4 پیپروں میں فیل کر دیں، 2 پیپروں میں فیل کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کر ہماری نسل کشی کر رہا ہے، تعلیمی نسل کشی کر رہا ہے، کوئی اس شہر کو مزید برباد کر رہا ہے، اور یہ پوری کی پوری جو مائنڈ سیٹ ہے اس شہر کو تباہ کرنے کا، وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی شہر کے اس اہم ترین مسئلے کو، اپنے بچوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یا آپ ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارا حکومت ان کو اسٹریٹ کرمنل کے حوالے کر دیں، ان کو منشیات کے فروشوں کے حوالے کر دیں، یا ان میں سے سب لوگ کہیں کہ ہم اس ملک سے مایوس ہو جائیں اور اس شہر سے مایوس ہو جائیں اور بس ہمیں جہاں راستہ ملے ہم چلے جائیں، یا یہ خود اسٹریٹ کرمنل بن جائیں؟ یہ چاہتے ہیں یہ لوگ؟ تو بھئی یہ تو نہیں چلے گا۔ اور اس طرح سے جو یہ تعلیمی دہشت گردی ہے اور یہ جو صوبائی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ ایکسٹینشن ہے پیپلز پارٹی کا۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور افسوس ہوا، میں توقع نہیں کر سکتا تھا جسٹس مقبول باقر صاحب سے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ انٹرمیڈیٹ میں اتنے بڑے پیمانے پر بچوں کو فیل کر دیا گیا ہے، اور یہ صرف کراچی بورڈ کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، باقی بورڈز میں تو دوسرا ریفلیکشن ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر بچے فیل ہو گئے ہیں تو میں کیا کروں، احتجاج کس بات کا کر رہے ہیں؟ یعنی انہیں حالات کی سنگینی کا علم نہیں ہے۔ اگر اور علم ہے تو پھر آپ اس طرح بات کر کے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں، یا آپ ملے ہوئے ہیں اس پوری نسل کشی میں، تو یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے ہم اس پر بھرپور احتجاج بھی کریں گے، اور میں تمام والدین سے جو متاثرہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے یہ کہتا ہوں کہ کل ہم نے 11 بجے انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس پر احتجاجی دھرنا طے کیا ہے، اس میں پورے شہر سے لوگ پہنچیں اور اپنی جو مارک شیٹ ہے وہ لے کر آئیں۔ اب ایسا نہیں چلے گا کہ صرف، اور اب آپ دیکھیں دھندا کیا ہے، ایک پیپر کی اسکروٹنی کرانی ہے 500 روپے، 100 روپے کا فارم، 400 روپے کی اسکروٹنی، اور اسکروٹنی کا کیا مطلب ہے کہ وہ صرف ٹوٹل کر کے دیکھیں گے کہ یہ ٹوٹل صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا، جو نہیں ہوتی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی ٹیچر نے اپنی مرضی سے 10 کے بجائے 0 نمبر دے دیے تو آپ اسے چیلنج بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیا تماشا ہے؟ ایسا کیسے ہوگا اس شہر کے ساتھ؟ اس لیے ہم بہت واضح طور پر وزیر اعلیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں، اس کو کالعدم کریں، اس پورے نتیجے کو، پورے عمل کو، پروسیس کو شفاف بنائیں، اسٹیک ہولڈر کی کمیٹی بنائیں، ان کی موجودگی میں کوئی ریپڈ ایکشن کے تحت یہ دوبارہ سے کاپیاں چیک ہوں تاکہ اس کی شفافیت سامنے آئے۔ اور اگر یہ کام نہیں کیا جائے گا تو اس پورے عمل کو ایکسپوز کیا جائے گا اور انہیں کام کرنے پر احتجاجاً مجبور کیا جائے گا۔ اس شہر کراچی کے ساتھ بہت تماشا ہو گیا، 30-35 سال ہمارے تعلیمی تنزلی کے سار ہیں، یہاں پر ہمارے بچوں سے تعلیم چھین لی گئی ہے۔ میرٹ ہی تو ہمارے پاس ہوتا تھا، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب بچے تو پڑھتے نہیں ہیں اس لیے فیل ہو جاتے ہیں، تو کراچی کے علاوہ اسی صوبہ سندھ میں بچے کیا بہت پڑھ رہے ہیں، وہاں کیسے پاس ہو جاتے ہیں؟
بات کرو تو یہ لسانی تقسیم پیدا کر دیتے ہیں. لسانی تقسیم کا مسئلہ ہی نہیں ہے. کراچی میں جو انٹر کے امتحان دیے ہیں وہ صرف مہاجروں نے نہیں دیے, سندھی بچوں نے بھی دیے ہیں, بلوچ نے بھی دیے ہیں, پنجابی نے بھی دیے ہیں, پختون نے بھی دیے ہیں, مسلمان نے بھی دیے ہیں, غیر مسلم نے بھی دیے ہیں, اور یہ شہر کے سارے بچے ہمارے بچے ہیں. لیکن اگر آپ خاص پیپلز پارٹی اپنے وڈیرا شاہی نظام کو مسلط کرنا چاہتی ہے, پہلے تو نوکریاں ہی نہیں دو, اور اگر پھر بھی کوئی نوکری کا کوٹا موجود ہے تو اس میں جعلی ڈومیسائل بناؤ, اور پھر اس کی بھی زحمت نہیں کرو. وہ انٹر کریں گے تو پھر آگے بڑھ سکیں گے. سارے راستے ہی ان کے بند کر دو کہ کراچی کے بچوں کو روزگار نہ ملے. یہ کیسے چلے گا؟ اس لیے یہ وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ سے ہم لڑیں گے اور اپنے بچوں کا حق لیں گے انشاءاللہ. تو کل 11 بجے دھرنا ہوگا, اور میں کراچی کے تمام والدین سے کہ جن کے بچوں کے ساتھ یہ غلط سلوک کیا گیا ہے, انہیں فیل کیا گیا ہے, وہ اپنی مارک شیٹ لے کر وہاں پر پہنچیں, اور ہم دھرنا دیں گے اور پھر وہیں پر بتائیں گے, آئندہ کا لاہ عمل طے کریں گے. اس کو نظر انداز کسی صورت میں بھی نہیں کیا جا سکتا. اور یہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ زبانی جمع خرچ کے لیے ہم سیاسی بیانات جاری کر دیں. جماعت اسلامی کا شہر کے ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتی ہے. انتخاب آج ہے, کل نہیں ہوگا. پچھلے سال بلدیہ کا الیکشن ہوا ہے, اس سے پہلے کوئی الیکشن نہیں تھا, اس سے پہلے کوئی الیکشن نہیں تھا. ہم تو پھر بھی دھرنے دے رہے تھے, احتجاج کر رہے تھے کہ الیکٹرک مافیا کے خلاف ایک جماعت اسلامی کی ہی آواز ہے. گیس کا بحران ہو تو صرف جماعت اسلامی بولتی ہے, یہاں پانی کا ایشو ہو تو صرف جماعت اسلامی میدان میں نکلتی ہے. یہاں تو سب نے جو ہے وہ سمجھوتے کیے ہوئے ہیں. مینڈیٹ لے کر فروخت کرنے والے لوگ اگر یہ شہر میں مسلط نہیں ہوتے تو آج شہر کا یہ حال نہیں ہوتا. اور کراچی کے لوگ الحمدللہ اب بالکل اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں, شعور کی سطح بلند ہوئی ہے, اور ایسے سارے لوگوں کو یہ بری طرح ناکام کریں گے اس الیکشن میں تاکہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہ سکیں. جتنے ہتھ کنڈے کر لیں یہ سب انشاءاللہ لوگ مسترد کر دیں گے. اس شہر کا مقدمہ شہر کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ہم لڑ رہے ہیں, اور یہ مزاحمت, سیاسی مزاحمت ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ کہ جاری رکھیں گے بلکہ نتیجہ خیز بنائیں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ KIHD کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز, یہ فیڈرل بی ایریا میں نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی کے لوگوں کو تحفہ دیا, ڈسٹرکٹ سینٹرل کو تحفہ دیا, دل کا اسپتال بنایا اور بہترین طریقے سے اس کے نظام کو چلایا. ڈاکٹر عبدالصمد صاحب, ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی کہ جنہوں نے بڑے زبردست طریقے سے اس سسٹم کو آگے چلایا. یہ اسپتال آگے بڑھنے لگا, چلنے لگا. لیکن پھر اس کے بعد میں یہاں پر جس طرح سے لوٹ مار ہوئی, جس طرح سے اس کو تباہ کیا, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں MQM کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس کو تباہ کرنے میں. ابھی پچھلے عرصے میں جو نرسنگ کا کالج ہے وہاں پر, جس میں 1000 تک اسٹوڈنٹس کی گنجائش موجود ہے, تو ہمارے قبضہ میئر صاحب, جن کا اب کام ہی یہ لگتا ہے کہ یہ شہر کے اداروں کو بیچنے کے لیے وڈیروں کے نمائندے کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں, چہرہ ان کا ہوگا, کام وڈیروں کا ہوگا, جاگیرداروں کا ہوگا. اور یہ بالکل یہی حرکت انہوں نے کی ہے, اور 2.5 لاکھ روپے ماہانہ پہ 10 سال کا معاہدہ کر کے کسی ایک بروکر کے ذریعے سے اس کو ایک طرح سے فروخت کر رہے ہیں, اور اس کو آؤٹ سورس کے نام پر اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو بھائی اگر سارا ہی پرائیویٹائز کرنا ہے تو پھر تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے حوالے سے بھی سوالات موجود ہیں. غریب آدمی کہاں جا سکتا ہے وہاں پہ؟ اور آپ پھر ساری کی ساری چیزیں ان کے حوالے کر دو گے تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. ویسے بھی KIHD ایک آٹونومس بورڈ کے تحت چلتا ہے. مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ بورڈ کے لوگوں کو پریشرائز کر رہے ہیں یہ قبضہ میئر صاحب, ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں, ہراساں کر رہے ہیں کہ ان کی مرضی سے جو ہے یہ کام کیا جائے اور ہمارے اس ادارے کو تباہ کیا جائے. میں وارن کرتا ہوں کہ اس حرکت سے باز آ جائیں مرتضیٰ وہاب صاحب, کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. ہمارے ان اداروں کو جو ہم نے بڑی مان کے ساتھ, بڑی امیدوں کے ساتھ بنایا, اور لوگوں کے ایک بہت بڑے علاقے کو, ڈسٹرکٹ سینٹرل کو یہ ایڈریس کرتا ہے. یہاں کے غریب لوگ آتے ہیں, مڈل کلاس لوگ آتے ہیں, اور پہلے ہی انہوں نے برباد کر کے رکھا ہوا ہے, فنڈز نہیں دیتے ہیں, اس کو کسی صورت میں بھی ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس شہر کراچی نے پیپلز پارٹی کا کیا بگاڑا ہے
کہ یہ ہر ادارے کو تباہ کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں. کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم شہر پر جو ہے وہ ہمارا راج ہے. یہ کیا راج ہے کہ تم برباد کر رہے ہو ہر چیز کو, اور اس میں یہ مرتضیٰ وہاب صاحب اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں. کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. غیر قانونی عمل ہے, یہ غیر جمہوری عمل ہے, یہ کراچی دشمنی کا عمل ہے. اس کو قبول نہیں کیا جائے گا, اس کو چیلنج کریں گے. تیسری بات, عباسی شہید اسپتال کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. یہ اسپتال جو سن 70 میں بنا اور عبدالستار افغانی صاحب نے پھر اس کو زبردست طریقے سے ڈیولپ کیا, پھر یہ اسپتال برباد ہو گیا اور سیاست بازی کی نظر ہو گیا تھا. نعمت اللہ خان صاحب نے 4 سال میں اس اسپتال کو دوبارہ سے پھر اٹھا کر کھڑا کر دیا تھا. بدقسمتی سے اس کے بعد عباسی شہید ہسپتال تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. نہ اس میں جو ہے وہ آئی سی یو پراپر کام کرتا ہے, نہ اس میں جو مشینیں ہیں ڈائگنوسٹک کی وہ کام کرتی ہیں. چند لاکھ روپے کی وجہ سے جو ایکس رے میں آپ ریپیئر کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سی ٹی کا پرابلم بنا ہوا ہے. اسی طرح سے ابھی انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کی لیبارٹری کو بھی آؤٹ سورس کر دیا جائے. یعنی یہ کون سا عمل ہے کہ آپ اپنی تمام تر چیزوں کو دوسروں کے حوالے کریں گے؟ ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے ان کو. 4-5 لاکھ روپے کی جو ہے وہ کیمیکلز چاہیے لیبارٹری کو چلانے کے لیے, بجائے اس کے کہ اس کو پرووائڈ کیا جائے. 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. 15 سال میں ایک عباسی شہید اسپتال کے لیے آپ گرانٹ نہیں اپروو کروا سکتے. میئر صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہے بلدیہ کے پاس. او بھائی, سارے وسائل تو تمہاری پارٹی ہڑپ کر گئی کراچی کے. پی ایف سی ایوارڈ کیوں نہیں کرتے؟ موٹر وہیکل ٹیکس میں ہمیں حصہ کیوں نہیں دیتے؟ تم ہمارا جو اوزیٹی کا شیئر ہے وہ 30 جون 1999 کی بنیاد پر 76% کیوں نہیں دیتے؟ 20% پہ کیوں آ گیا؟ اس لیے آ گیا کہ کراچی کے سوداگر پیپلز پارٹی سے ملے رہے ہیں 2008 سے لے کر 13 تک. پھر اس کے بعد پی ڈی ایم میں ایم کیو ایم شریک جرم رہی ہے. یہ کراچی دشمنی کا اشتراک ہے کہ جس میں یہ دونوں پارٹنرز ان کرائم ہیں, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, جنہوں نے ہماری نسلوں کو تباہ کیا ہے. اور ابھی عباسی شہید کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اسپتال کا, اور اس کو آؤٹ سورس کریں گے, ٹھیکے پہ دیں گے. اس کو اس کا حق دیا جائے. ڈسٹرکٹ ویسٹ کو یہ ایڈریس کرتا ہے, ڈسٹرکٹ سینٹرل کو ایڈریس کرتا ہے. پورے شہر کے ایک بڑے حصے میں کوئی خدا نہ خواستہ واقعہ ہوتا ہے, یہیں پر پیشنٹ آتے ہیں, لیکن آپ جا کر اس کی ایمرجنسی دیکھیں, ایسا اجاڑ. اور اگر آپ کو کینولا بھی لینا پڑے تو باہر میڈیکل اسٹور سے لانا پڑتا ہے لوگوں کو. ڈرپ لگانی پڑے تو باہر سے آتی ہے. دواؤں کے پیسے کھا جاتے ہیں. کون کھا رہا ہے اس وقت؟ یہ ایڈمنسٹریٹر رہے 1 سال مرتضیٰ وہاب صاحب, اب قبضہ میئر ہے. اور آپ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اس کا سیوریج کا نظام تک ٹھیک نہیں کر سکے. اس کی جو مردہ سرد خانہ ہے اس کو پراپر طریقے سے فنکشنل نہیں کر سکے. تو یہ کراچی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اور پھر تازہ دم شکاری مصنوعی لڑائی لڑیں گے ابھی. اور کہہ دیا بلاول صاحب نے کہ ہم تو جو ہے وہ آزاد امیدواروں کے ساتھ. آزاد امیدوار کے ساتھ کیا؟ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسندیدہ ایم کیو ایم کو کسی طرح سے نمبر بڑھا دیے جائیں, جبکہ کراچی والوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اب ایسے کسی سوداگر کو وہ ووٹ ڈالیں گے ہی نہیں جو ان کے مینڈیٹ کو, ان کی نسلوں کے مستقبل کو بیچ دیتے ہیں وڈیروں کے ہاتھوں. تو اس لیے باز آ جائیں ان اقدامات سے پیپلز پارٹی, اور کسی صورت میں بھی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. شہر کراچی کے لوگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ 8 فروری کے انتخاب میں آپ نکلیں اور اس پورے سامراجی ایجنٹوں سے بدلہ لیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا ہے. یہ سامراجی ایجنٹ, ان کو دیس نکالا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں. اور آپ کا کراچی کا تو خاص طور پر پورے پاکستان میں الحمدللہ جماعت اسلامی کی مہم آگے بڑھ رہی ہے, لیکن شہر کراچی میں تو ہم جیتے ہوئے ہیں. ہم شہر کی سب سے بڑی جماعت ہیں. ہم نے 1 سال پہلے الحمدللہ تاریخی کامیابی حاصل کی ہے. ہمارے نتیجے کو تبدیل کیا گیا, اس کے باوجود ہم لڑ رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ شہر کراچی اور اس کے عوام, اس کے نوجوان, اس کی مائیں بہنیں
اپنے میئر کا بدلہ قومی اور صوبائی انتخابات میں پیپلز پارٹی اور MQM سے لیں گے اور بتائیں گے کہ تم نے ہمیں بہت برباد کر دیا۔ 28 جنوری کو انشاءاللہ ایک تاریخی جلسہ اعلان کراچی ہم کرنے جا رہے ہیں باغ جناح میں، اور میری کراچی کے عوام سے اپیل ہے کہ یہ جلسہ صرف ایک انتخابی جلسہ نہیں ہے، بلکہ یہ کراچی کی ایک ڈائریکشن کو طے کرے گا۔ ہماری قسمت میں یہ دھکے نہیں ہیں، ہماری قسمت میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے سارے ادارے بیچ دیں، ہمارے اسپتالوں پہ قبضہ کر لیں، ہمارے بچوں کو فیل کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، صرف گورنرشپ پہ، ایڈمنسٹریٹرشپ پہ، 2 وزارتوں پہ کراچی بیچ دیا جائے اور یہ جو چاہیں لوٹ مار کرتے رہیں۔ پورے ملک کی معیشت ان گئے گزرے حالات میں ہم ہی تو چلا رہے ہیں۔ یہی تکلیف دیتا ہے کراچی سب کو، جس کی وجہ سے مسلط کرتے ہیں مافیاز کو ہمارے اوپر۔ ابھی بھی آدھا ٹیکس کراچی نے دیا ہے، آدھا پورے ملک نے دیا ہے انکم ٹیکس، اور وہ بھی سیلریڈ لوگوں نے۔ جاگیرداروں نے پورے ملک میں 6 مہینے میں 2 ارب روپے دیے ہیں، صرف کراچی کے تنخواہ دار لوگوں نے 57 ارب روپے دیے ہیں 157 میں سے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس لیول پر کراچی جو ہے وہ اس وقت ان گئے گزرے حالات میں پاکستان کی معیشت چلا رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ دشمنی سب کر رہے ہیں۔ یہ نہیں چلے گی دشمنی، یہ مافیاز کو مسلط نہیں کیا جائے گا اب اس شہر پہ۔ میں شہر کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ نکلیں 28 جنوری کے جلسے میں ہی اس بات کا وہ واضح کر دیں کہ 8 فروری کو نتیجہ کیا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے بلدیاتی انتخاب میں حالات دیکھ کر کے ان کو 1 سیٹ بھی نہیں مل رہی تھی، فرار کا راستہ اختیار کیا تھا، 28 جنوری کو ہی بتا دیں کہ وہ پھر فرار کی طرف چلے جائیں۔ ہم تو چاہتے تھے کہ اس وقت بھی یہ مقابلہ کریں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی اسی وقت ہو جاتا۔ آج محترم امیر جماعت سراج الحق صاحب کراچی تشریف لا رہے ہیں، اور وہ آج کراچی کے 2 بڑے علاقوں میں جلسوں سے خطاب کریں گے۔ اس کے بعد وہ انٹیریئر سندھ جائیں گے اور 28 جنوری کو انشاءاللہ باغ جناح میں تاریخی خطاب کریں گے۔ آج کا جو جلسے ہیں وہ فرنٹیئر موڑ پر اور قائد آباد پر ہیں۔ ایک موبلائزیشن ہے پورے شہر میں اس وقت ہے، جماعت اسلامی کے کارکنان گراس روٹ لیول پر کام کر رہے ہیں۔ میں کراچی کے شہریوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ انتخابی مہم میں آپ پارٹیسپیٹ کریں، آپ ہمارا حصہ بنیں۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ پولنگ ایجنٹس کے حوالے سے، پولنگ کیمپس سنبھالنے کے حوالے سے، اور اس کی مانیٹرنگ کہ کوئی آپ کے مینڈیٹ کے اوپر قبضہ نہ کرے، کوئی آپ کا نتیجہ تبدیل نہ کرے۔ ہم ٹیمیں تشکیل دے رہے ہیں، نوجوان اپنے آپ کو والنٹیئر کریں تاکہ ہم مل کر اس شہر کے مینڈیٹ کا تحفظ کریں، کسی کو ڈاکہ نہیں مارنے دیں، کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں۔ ہم نے بہت کچھ لرن کیا ہے پچھلے بلدیاتی انتخاب سے، اور اب ہم نے اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے مینڈیٹ پر قبضہ ROs DROs والے الیکشن نہیں ہونے دیں گے، بلکہ جو مینڈیٹ ہوگا اسی کو سب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں ہوا یہی ہے نا، پیپلز پارٹی نے تو بیڑا غرق ہی کر دیا نا پورے تعلیمی نظام کا، اور اپنی پسند کے لوگوں کو لا کے بٹھاتے رہے، چیئرمین بناتے رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تو یہ حرکت کی کہ پھر آخری وقت میں انہوں نے جو ہے وہ ٹرانسفر بھی کیا، آگے پیچھے بھی کیا، تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی موجودگی میں کمشنر صاحب کے ذمہ لگا دیا۔ اب کمشنر کا تو یہ کام نہیں ہے نا کہ وہ بورڈ کا چیئرمین بنے، اس کی اپنی ضروریات ہیں، اس کے اپنے مسائل ہیں۔ ہم نہیں کہتے وہ اچھے ہیں برے ہیں، وہ صحیح اپنے کام کر رہے ہیں، اچھے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ زبردستی چارج دیا، اب جا کر وہ چارج واپس لیا گیا ہے۔ کوئی پرماننٹ سسٹم نہیں ہے، یعنی اتنی اہم ترین چیز، لاکھوں بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوتا ہے، آپ کاپی چیک نہیں کر سکتے یار۔ اور آپ دیکھیں تو صحیح امتحان کب ہوا تھا اور رزلٹ کب آیا ہے، 6 مہینے آپ نے رزلٹ آنے میں لگا دیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیچرز بھی بھرتی کیے گئے ہیں، عموماً اب یہ ہو رہا ہے کہ پرنسپلز وغیرہ بھی ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں مختلف جگہوں سے کراچی میں جب سیٹ خالی ہوتی ہے، اور جہاں سے ٹرانسفر کرتے ہیں وہاں پر ویکینسی خالی ہو جاتی ہے، وہاں پر پھر بھرتی ہو جاتی ہے۔ تو اب کراچی کے لوگوں کے لیے تو نہ وہ پرنسپل بن سکتے ہیں، نہ وہ ٹیچر بن سکتے ہیں، اب بلکہ اب تو انہوں نے اس کے سارے راستے مسدود کر دو کہ ان کو فیل ہی کر دو تاکہ پرائیویٹ بورڈ پنپنے لگیں۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے، اب یہ جو ضیاء الدین ٹائپ کے بورڈ،
اس ٹائپ کے بورڈ جو ہیں, جو خود پیپلز پارٹی کے منظور نظر لوگ ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ انٹر بورڈ پر جب لوگوں کا اعتماد بالکل ہی ختم ہو جائے گا تو پھر لوگ ان کے ساتھ ایفیلیشن کرنا پرائیویٹ ادارے شروع کر دیں گے, اور جب ان سے ایفیلیشن کریں گے ان کا کاروبار چلنے لگے گا. تو یہ پورا کاروبار ہے. آپ دیکھیں میڈیکل کی فیلڈ میں کیا ہوا ہے پاکستان میں, جو سرکار کے جگہ پر لوگ پڑ جاتے تھے ان کو اس پوری پرائیویٹ مافیا نے اپنے نرغے میں لیا ہوا ہے. اب 20 25 25 30 40 لاکھ روپے میں یہ فیس رکھی ہوئی ہے انہوں نے میڈیکل کی. آپ سوچیں تو صحیح ہے انہوں نے تعلیم کے ساتھ کیا کیا ہے, اور کوئی بولتا ہی نہیں ہے, کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا اس اہم ترین مسئلے پہ. 25 کروڑ لوگوں کی قسمت بنا دی گئی ہے کہ تمہارے پاس دولت ہوگی تو تمہارا بچہ پڑھے گا, دولت نہیں ہوگی تو نہیں پڑھے, دھکے کھائے. تمہاری قسمت میں دھکے کھانا ہے. تو یہ ہماری قسمت نہیں ہے بھائی, یہ ہمارا حق ہے تعلیم, اور برابری کی سطح پر حق ہے, ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے. پھر کوئی نالائق ہو تو نالائق ہو, لیکن مواقع سب کو پورے ملیں گے. تو یہ اس لیے کہ کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے, کوئی شور ہی نہیں اٹھاتا, تو اس کے نتیجے میں جو چاہو کرتے رہو. تو جماعت اسلامی اب اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کرے گی. اور یہ جو آپ نے بات کی, بھائی بات کریں نا کمیٹی, ابھی انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی کے نام پر بس ٹوٹل پورا کرنے کے لیے پراپر طریقے سے اس پر کمیٹی بننی چاہیے جو اس پورے مسئلے کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ ایڈریس کرے. اسی لیے تو ہم احتجاج کر رہے ہیں. بالکل, یہ بھی اہم بات ہے. ادر وے بھی اس کا ایشو ہے کہ بھائی اول تو خیر اس میں تو ایسا نہیں ہوا, اس میں تو بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے. وہ ظاہر چند چیزیں آپ کو وہی والی دکھائیں گے نا جو ان کے حق میں جاتی ہوں گی. لیکن بات یہ ہے کہ چلیں فرض کر لیا کہ 50% بچے اگر خدا نہ خواستہ فیل ہوئے, تو بھائی 50% بچے آپ کا تعلیمی نظام کہاں کھڑا ہوا ہے؟ یہ تو بتائیں نا. یہ پیپر لیک بھی ہو جاتا ہے اور پھر بھی اگر بچے فیل ہو رہے ہیں تو پھر یہ تعلیمی نظام کیا کر رہا ہے, کیا بھاڑ جھونک رہے ہیں, یہ کر کیا رہے ہیں ہمارے قوم کے ساتھ, اور کون کر رہا ہے؟ جن کے اپنے بچے پڑھانے کے لیے تو ان کے پاس ہمارے ہڑپ کیے ہوئے سارے پیسے موجود ہیں. ان کو تو یہ ایشو ہی نہیں کہ جو لوگ مالک اور مختار بنے ہوئے ہیں اس ملک کے, ان کا تو یہ انٹر بورڈ میٹرک بورڈ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے ان کا اور ان کے بچوں کا. ان کو کیا پتا کہ ان مسئلوں سے کون دو چار ہوتا ہے. تو اس لیے تباہی اور بربادی کے ذمہ دار یہ پورا مافیا ہے, بیوروکریسی میں بیٹھا ہوا ہے, وڈیروں جاگیرداروں کی صورت میں مسلط ہے. یہی پولیٹیشین ہیں, وڈیروں کے جونیئر پارٹنر بن جاتے ہیں. تو ان کا تو یہ بورڈ ہی نہیں لگتا, اس لیے ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے 75% جو ہے وہ اچانک فیل ہو گیا, 80% نہیں. وہ ایک تو یہ تو طریقہ ہوتا ہے نا, یہ تو ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ صرف وہی والی چیز دکھاؤ. جیسے کبھی کبھی سروے نہیں کرتے میڈیا والے, 22 سروے اپنی پسند کے لوگوں پہ لے کے سروے کر لیتے ہیں, یہ جیت رہا ہے. ایک ایسا آدمی جیت رہا ہوتا ہے جس کا کوئی وہم و گمان ہی نہیں ہو. آج کل بھی یہ چل رہا ہے, ایک پارٹی کو جتانے کے لیے وہ جلسے ولسوں کی کوریج بھی ہے خاص اینگل سے, اور پھر یہ بتانا کہ اس جلسے کے نتیجے میں انقلاب آ چکا ہے شہر میں. اب مطلب یہ ہے کہ وہ کیا لوگ کہتے ہیں نا, کیا پتیلا خالی سے پہلے والا بھی ہوتا ہے کچھ. خالی پتیلے میں جو نا آواز بجا رہے ہیں دڑ 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 دڑ, وہ بج ہی نہیں رہا, بج بھی نہیں رہا آپ کو. تو یہی نا, تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ویسے تو دیکھیں نا, بعض این جی اوز کو 2-2 ارب روپے سالانہ دینے کے لیے تو بڑے بے چین ہیں سی ایم صاحب اپنے پسند کے لوگوں کو, اور اس میں اپنے منسٹر کی بات بھی نہیں مان رہے. ٹھیک ہے, یہ کام کرنے کے لیے تو بہت بے چین ہیں. کراچی کے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ کیئر ٹیکر ہیں. یہ تھوڑی تماشا چلے گا. ابھی آپ دیکھیں ٹرانسفر پوسٹنگ شروع کر دیے, الیکشن کمیشن کے حکم کے بالکل برخلاف. ابھی 19 جنوری کو یہاں پر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بعض ایکس سی این اور بعض پسند کے لوگوں کو لا کر بٹھانا شروع کر دیا پیپلز پارٹی نے. کوئی الیکشن کمیشن نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. واٹر بورڈ میں ہوا یہ کام, قبضہ میئر صاحب کے ماتحت ہے واٹر بورڈ. جی
یہ تو ہم نے کی ہوئی ہیں آلریڈی. ابھی دیکھیں نا جو کونسل کا اجلاس تھا, اس اجلاس میں تو ہم نے یہ کلک کے جو پروجیکٹ تھے اس کے اوپر پوری قرارداد تھی, بلڈوز کر دیا قبضہ میئر صاحب نے. اور انہوں نے جو اپنی قرارداد تھی, ایک آدھ قرارداد میں تو وہ خود بھی ہار گئے تھے شو آف ہینڈ میں, خود ان کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ان کو, تو انہوں نے گنتی نہیں کی اور کہا کہ منظور ہو گئی. تو بھائی یہ جب ایٹیٹیوڈ غیر جمہوری ایٹیٹیوڈ ہوگا, قبضہ سسٹم ہوگا, تو قراردادوں سے کیا حاصل؟ ابھی قراردادوں سے نہیں جائیں گے, نہ گفتگو سے, نہ وہ شاعری سے جائے گا. عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا. تو عصا ہے عوام کی طاقت, عصا ہے عوام کا ووٹ, عصا ہے عوام اٹھ کر ایسی سیاسی مزاحمت کریں کہ یہ فرعون اور اس کے نمائندے ساروں کو گھر بھیج دیں بس. اصل میں ظاہر جب جلسے ولسے ہوتے ہیں اس ٹائپ کی پارٹیوں کے جن کی گراس روٹ پہ کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور وہ بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور کوئی لوگ ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ دو اسی پہ ہوتے ہیں, یا بیان بازی پہ چلتے ہیں یا یقین دہانیوں پہ چلتے ہیں. تو اب تو یہ ویسے بھی فیشن عام ہے نا, ہماری بات ہو گئی ہے. اب مسئلہ تو یہ آ گیا جن سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار بات تو اگر 266 سیٹیں ہیں تو جتنے لوگ ہم سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ تو 729 بن رہی ہیں, تو سیٹیں 266 ہیں انہیں کی, اور جو کلیم کرنے والے ہیں ہم سے بات کرنے کا وہ 729 ہیں. تو ہم کس کو دیں اور کس کو نہیں دیں؟ اسی لیے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم عوام سے بات کر لیں, نوجوانوں سے بات کر لیں, ماؤں بہنوں سے بات کر لیں, اور وہ ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہیں, اس سے بھی بڑی پارٹی بن کر آئیں گے سامنے. دعویٰ میں کچھ نہیں کرتا کہ اتنی سیٹیں اور اتنی سیٹیں. تاثر یہ دیا جا رہا ہے نا کہ بلدیات میں ہم لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا, اس لیے جماعت کو کچھ ووٹ ہمارے ملے, تو ابھی ہم بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں. اصل میں دیکھیں کہنے کو تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بائیکاٹ انہوں نے کس بنیاد پہ کیا تھا؟ چلیں اس پہ آ جائیں. یہ بائیکاٹ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیاں چونکہ صحیح نہیں ہیں اس لیے ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو قومی اور صوبائی کی حلقہ بندیوں پہ تو انہوں نے کوئی 50 کے قریب پٹیشن ڈالی ہوئی ہیں, تو یہ والا انتخاب کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ یقین کریں جب ان کی جن سے بات ہو گئی ہے بقول ان کے, جب وہ آخر میں کہیں گے بھائی بات تو ہو گئی لیکن تم خود بھی تو کچھ کرو, تو آخر میں یہ پھر کہیں گے کہ حلقہ بندیوں کی بنیاد پہ ہم جا رہے ہیں, اور یہ پھر بائیکاٹ کر دیں گے. پھر بھی یہی کہیں گے کہ بھائی جماعت اسلامی اسی لیے جیت گئی ہے کہ ہم نے بائیکاٹ کر دیا. تو بھائی لڑو نا الیکشن, بلدیاتی الیکشن لڑتے ہیں نا, اسی وقت پتہ چل جاتا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ایک سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں تھی ایم کیو ایم, ایک یو سی جیتنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. اور ابھی بھی دیکھ لیجیے گا آپ, سارا انحصار ان کا بات ہو گئی پہ ہے, اور وہ ان کے ساتھ بہت تگڑم ہونی ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو, بتا رہا ہوں میں آپ کو پہلے سے, ہونا بہت برا ہے ان کے ساتھ. سر جی میئر صاحب نے ایک چیز وہ کی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جماعت اسلامی کا تو پتہ نہیں, لیکن یہ خواہش ہے کہ حافظ صاحب جیتے تاکہ سٹی کونسل کو تھوڑا سکون آ جائے. یہ ان کی محبتیں ہیں سر, ہمارے ساتھ خصوصی محبتیں ہیں سر, وہ ان کو کہنے دیں. اچھا ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سی بات کہاں کرنی چاہیے, کون سا محاورے کا مطلب کیا ہوتا ہے, نیگیٹو کیا ہوتا ہے, پازیٹیو کیا ہوتا ہے. تو تھوڑا پڑھ لکھ جائیں تو میرے خیال ہے اس کا بھی فائدہ ہوگا. اردو پڑھیں, اردو. ان کی والدہ محترمہ بڑی اچھی اردو اسپیچ کرتی تھیں, اور ہمارے ساتھ تو ان کا بڑا جماعت اسلامی کے ساتھ بڑا تعلق تھا, تو کاش وہ سیکھ لیتے وقت پہ یہاں ہوتے تو کچھ سیکھ جاتے. جی کر رہے ہیں, ہو چکی. اصل میں دیکھیں اس کے ملٹیپل فیکٹر ہیں نا, لیکن عوامی ریلے سے کوئی لڑ نہیں سکتا, یہ میں جانتا ہوں. عوامی ریلے سے کوئی لڑ نہیں سکتا. ایک دفعہ آپ اسے نظر انداز کریں گے وہ دوبارہ اٹھ کر آئے گا. راستہ تو یہی ہے. آپ بتائیں کہ کیا اسپلنٹر گروپ بن جائیں, کیا ہتھیار اٹھا لیں,